معاشرے میں بڑھتی بے راہ روی کی روک تھام کیسے کی جائے؟ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے ایک اچھے آرٹیکل کو پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ لکھاری کا نام تو نہیں پتہ چل سکا، لیکن اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ اس کی یہ کاوش قبول کرے اور زور قلم اور زیادہ کرے۔ اس نے لکھا ہے کہ انسان کی پیدائش کے دن کے بعد زندگی کا سب سے اہم دن اس کی شادی کا دن ہوتا ہے، جہاں سے وہ باقاعدہ طور پر عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے۔ شادی کے بعد زندگی گزارنے اور زندگی کے بارے سوچنے کا رخ لازماً تبدیل ہو جاتا ہے۔ لڑکے کی زندگی میں ایک ایسی لڑکی کا ساتھ شامل ہو جاتا ہے جس نے ایک بالکل مختلف گھر میں اور مختلف ماحول میں پرورش پائی ہوتی ہے۔ شروع میں دونوں ایک دوسرے کی طرف بہت زیادہ متوجہ رہتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جب بچے ہو جاتے ہیں اور لڑکی اب ماں بن چکی ہوتی ہے تو میاں بیوی کے آپس کے تعلقات میں بھی ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ ماں کی زیادہ توجہ اب اپنے شوہر کی بجائے بچوں کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عورت کو مرد کے لیے ایک آزمائش قرار دیا ہے۔ مرد کے اندر عورت کی طرف کشش کا میلان زیادہ رکھا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف عورت میں یہ میلان مرد کی طرف اس نوعیت کا نہیں ہوتا۔ مرد جہاں بھی خوبصورت عورت کو دیکھے گا وہ اس کی طرف ایک کشش محسوس کرے گا کہ یہ اس کی فطرت میں شامل ہے، اور اس چیز سے بچنے کے لیے پردے کا اور غض بصر کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان خواہ مرد ہو یا عورت صرف جائز راستے سے ہی آپس میں مل سکیں اور اس کے سوا ہر ناجائز راستہ بند کرنے کی کوشش کی جائے۔ مرد کی اس نفسیات کو عورت کبھی سمجھ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اسے اس کا عملی تجربہ حاصل نہیں ہوتا۔ مرد کے اندر خواہش نفس کا مادہ عورت کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب عورت بطور ماں اپنے بچوں میں زیادہ مشغول ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ پر اور شوہر پر دھیان دینا کم کر دیتی ہے، اور شوہر کی حیثیت گھر میں بس ثانوی سی ہو کر رہ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں شوہر باہر دوسری خواتین میں دلچسپی لینے لگتا ہے۔ اب اگر تو وہ کسی حد تک دیندار ہوا تو عقد ثانی کا سوچے گا، ورنہ پھر کم خرچ بالا نشیں کے مصداق گرل فرینڈز رکھے گا۔ جب یہ معاملات بیوی کے علم میں آتے ہیں تو وہ گھر میں لڑائی جھگڑا کرنے لگتی ہے، اور اس طرز عمل سے میاں بیوی کے درمیان مزید دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ مزید برآں وہ عاملوں سے تعویذ دھاگے کروانے نکل پڑتی ہے کہ شوہر قابو میں نہیں آ رہا، اور اسی چکر میں کئی تو جعلی عاملوں کے ہاتھوں اپنا آپ برباد کروا بیٹھتی ہیں۔ حالانکہ اگر عقل مندی سے سوچیں تو اس معاملے کو سدھارنے والا تعویذ خود ان کے اپنے پاس ہوتا ہے، لیکن انانیت اور جذباتیت اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالنے ہی نہیں دیتی۔ پھر بیوی یہ سوچ کر بھی شوہر کو بہت ایزی لے رہی ہوتی ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، اب اتنے سال تو گزر گئے، لیکن یہی ان کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ مرد کو جب گھر میں اگنور کیا جائے، اسے صرف پیسے دینے والی مشین سمجھا جائے، تو وہ اپنی دلچسپی کے لیے پھر گھر سے باہر نئے راستے نکال لیتا ہے، جس سے معاشرے میں بے راہ روی بڑھ جاتی ہے۔ اس صورتحال کا حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے کہ خاتون خانہ ہر وقت گھر میں کام والی ماسی نہ بنی رہے۔ جس طرح گھر کے کاموں اور بچوں کی خدمت میں لگی رہتی ہے، اسی طرح کچھ وقت اپنے شوہر کے لیے بھی اسپیشل طور پر نکالے۔ گھر کے کام بھی ضروری ہیں، ان سے انکار نہیں، لیکن صرف اسی طرف توجہ رہے اور شوہر کو نظر انداز کیا جاتا رہے تو معاملات درست نہیں رہتے۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر گھر آئے تو اسے ایسے ہی محسوس ہو جیسے کسی ہوٹل میں رات بسر کرنے والا مسافر ہے جو رات سو کر صبح روانہ ہو جائے گا۔ پھر اگر بیوی اس سٹیج پر پہنچ چکی ہو کہ شوہر کے لیے تیار ہونا اور اسے وقت دینا غیر اہم کام سمجھنے لگی ہو، اس پر اگر اس کا شوہر دوسری شادی کرنے کی خواہش ظاہر کرے تو اس کی راہ میں روڑے نہ اٹکائے، کیونکہ اگر مرد اس کام کا تہیہ کر لے تو پھر وہ کر کے ہی چھوڑتا ہے، چاہے اسے خفیہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ بہتر ہوگا کہ پھر خوش دلی سے اسے قبول کر لیا جائے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے کہ بہت سے لوگ دوسری شادی کے نام پر بھڑک اٹھتے ہیں اور انہیں عورت کے حقوق یاد آنے لگتے ہیں۔
یاد رہے کہ جس طرح نفس انسانی کو کھانے کی بھوک لگتی ہے اور کسی کا پیٹ ایک روٹی سے ہی بھر جاتا ہے، اسی طرح کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جسے ایک وقت میں 3 روٹیاں چاہیے ہوتی ہیں، تب جا کر اس کی بھوک مٹتی ہے۔ اب ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میاں اکثر لوگ تو ایک روٹی سے ہی سیر ہو جاتے ہیں تو تم 3 کیوں کھاتے ہو؟ بعین ہی جنسی جذبہ کسی مرد میں کم ہوتا ہے اور کسی میں زیادہ۔ اسے زمانے کے چلن اور رواج سے مشروط نہیں کیا جا سکتا، ورنہ معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی۔ اگر اس کا گزارا ایک بیوی کے ساتھ نہیں ہو رہا تو دین اسلام نے اسے حق دیا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کر کے پاک دامنی کی زندگی بسر کر سکے۔ ہاں، اسے ہر ممکن حد تک عدل کی روش اختیار کرنی پڑے گی، ورنہ وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ ایک سے زیادہ شادیوں کی حکمت یہ بھی ہے کہ معاشرے میں کنواری، اوور ایجڈ، طلاق یافتہ اور بیوہ خواتین بن بیاہی نہ بیٹھی رہیں، کیونکہ عام طور پر کنوارے مرد کنواری اور کم عمر لڑکی ہی پسند کرتے ہیں، تو یہ بیچاری کہاں جائیں گی؟ ہمارے معاشرے میں اکیلی خاتون پر بری نظر تو اکثر لوگ رکھتے ہیں، لیکن اسے عزت کے ساتھ اپنے گھر میں نکاح کر کے اپنی ذمہ داری میں رکھنے والے کتنے ہیں؟ اسلام ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جس میں ہر ایک کی ضروریات جائز طریقے سے پوری ہوں اور بے حیائی کے تمام راستے بند ہوں۔ جن خواتین کے بچے بڑے ہو چکے ہوں اور وہ اپنی بھرپور جوانی اپنے شوہر کے ساتھ گزار چکی ہوں، ان پر یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے حلقے میں کسی زیادہ عمر کی بن بیاہی، طلاق یافتہ یا بیوہ کے لیے رضامندی اور خوش دلی سے اپنے دل میں اور اپنے گھر میں جگہ بنائیں، اور کسی بے سہارا عورت کو سہارا دینے کے لیے اپنے شوہر کا دوسرا نکاح کروائیں۔ یہ کام اتنا مشکل نہیں جتنا ہمارے ہندوانہ کلچرڈ معاشرے میں بنا دیا گیا ہے۔ گھر میں جہاں ایک فرد کا اضافہ ہوگا، وہیں اللہ اس کے نصیب کا رزق بھی بڑھا دے گا۔ زندگی کے چند ماہ و سال ہی تو ایثار کرنا ہے، پھر سب اپنے رب کی طرف لوٹ ہی جائیں گے۔ یہ جو عام طور پر ہمارے ہاں مال و دولت کا لالچ اور جائیداد کی حرص و طمع میں آ کر ایثار و قربانی کا یہ راستہ ترک کر دیا جاتا ہے، اگر سوچیں تو کیا فرق پڑے گا اس سے کہ جائیداد میں ایک فرد کا تھوڑا حصہ نکل جائے گا؟ کتنا بھی مال انسان کے پاس ہو، وہ کب تک کفایت کرے گا؟ آخر تو ختم ہی ہونا ہے۔ اس لیے اپنا دل کشادہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ زندگی کے چند برس تو گزر ہی جائیں گے، لیکن اگر ہم کسی کے ساتھ ہمدردی رکھیں گے تو یہ دنیا میں بھی مفید ثابت ہوگا اور آخرت میں بھی اجر و ثواب کا سبب بنے گا، جہاں انسان کو ایک ایک نیکی کی اشد ضرورت ہوگی۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا عمل ہی انسان کی نجات کا باعث بن جائے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔